بہت سارے سازشیوں نے ہمارے درمیان فاصلے کھڑے کیے ہیں، لیکن ہم باچا خان کے پیروکار ہیں، امن کے متوالی ہیں، دہشت گردی کے مخالف ہیں۔ اتنا پیار جو کہ ہم اپنی دھرتی سے کرتے ہیں، ہزارہ کے لوگ بھی میرے دھرتی کے بیٹے ہیں، اور پختونخوا کے تمام افراد وہ میرے دھرتی کے بیٹے ہیں، اور ہم ایک ہیں۔ اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن میں آغاز کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے مسئلے سے۔ آج آپ لوگ سن رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے۔ فلسطین کے مائیں اور بہنوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، فلسطین کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور آج سے نہیں 67 سے چلا رہا ہے۔ ہماری عوامی نیشنل پارٹی کی اپنی ایک پالیسی ہے، حق کی خود ارادیت کی بنیاد پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہر قوم کو آزادی چاہیے، ہر قوم کو اپنے دھرتی پہ اختیار چاہیے، خپل خاور و خپل اختیار۔ سردار حسین بابک صاحب نے صحیح کہا کہ ہر ایک قوم کو اپنی مٹی کے وسائل پہ اختیار ہونا چاہیے۔ یہی بات فلسطین کے حوالے سے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، ہم ظالموں کے خلاف ہیں، مظلوم کے ساتھی ہیں۔ ہم اس وقت تک ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور تا دم مرگ کھڑے رہیں گے جب تک اسرائیل کی فنا نہیں ہوتی اور فلسطین کے فلسطینیوں کی راج نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم لڑیں گے۔ ہم کراس دا بورڈ دہشت گردی کے خلاف ہیں، جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہو ہم اس کے خلاف ہیں۔ آج ساری دنیا عجیب تماشا بن بیٹھا ہے، اقوام متحدہ بھی عجیب انداز میں بات کر رہا ہے، اور یہ بڑی پرانی ریت ہے۔ امریکہ بھی عجیب انداز میں بات کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے اختیار امریکہ کو اپنے دھرتی پہ ہے، اتنے اختیار ہمیں اپنے دھرتی پہ ہے، اور اتنے اختیار فلسطین کو فلسطین پہ ہے۔ کسی کو کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ ساتھیوں سے ایک چھوٹا سا واقعہ باچا خان کا عرض کروں کہ فلسطین کے حوالے سے فخر افغان باچا خان حج کے لیے گئے، حج کا فریضہ ادا کیا، تو وہاں سے بیت المقدس تشریف لائے۔ سن 1926 کی بات کر رہا ہوں۔ باچا خان نے دیکھا کہ بعض علاقوں میں سرسبز و شاداب زمینیں ہیں، اور کہیں پہ پہاڑی اور خوش بنجر۔ تو انہوں نے فلسطینیوں سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو سرسبز و شاداب ہیں وہ ہم نے بیچ ڈالے ہیں۔ کس پہ؟ یہودیوں پہ۔ وہ آباد کر رہے ہیں، وہ ہم سے مہنگے داموں خرید رہے ہیں۔ باچا خان نے ان سے کہا اپنی زمین کو بیچ کے یہودیوں پہ بیچ رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، انجیل نہیں پڑھا، زبور نہیں پڑھا؟ یہودیوں کے حوالے سے یہ تو کلم کلا لکھا ہوا ہے کہ یہ آئیں گے تو قبضہ کریں گے۔ تم ان کو زمین دے رہے ہو تو وہ قبضہ کر رہے ہیں، کیوں ان پہ زمین بیچ رہے ہو؟ تو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ امام مہدی صاحب آئیں گے، وہ ان سے بھی زمین لے لیں گے ساری دنیا سے، اور ہماری زمین بھی ہمیں دیں گے، اور باقی لوگوں کی دنیا زمین بھی ہمیں دے دیں۔ کاش ہماری عقل کچھ کام کرتی۔ باچا خان نے ان سے کہا کہ خدا کے بندو، تمہیں بھی ہمارے پختونخوا کے لوگوں کی بیماری لگی ہے۔ جب ہم ان سے حق کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں امام مہدی کی بات کرتے ہیں، اس لیے تو ہمیں حق نہیں مل رہا۔ امامی مہدی کو تو آنا ہے، لیکن اپنے حق کے لیے تو لڑنا ہے۔
زمین تو نہیں بیچنا، زمین تو ماں ہے، ماں دھرتی کو کوئی بیچتا ہے؟ دھرتی پہ لوگ جان نچھاور کرتے ہیں، ہم وہ بیٹے ہیں کہ اپنی جان نچھاور کریں گے، دھرتی کی حفاظت کریں گے، کسی کو اس پہ قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ لہذا اسی کے سلسلے میں جب میں فلسطین کی بات کرتا ہوں تو کیا ہماری زمین فلسطین سے کیا کم ہے؟ 40 سال سے ہماری زمین پہ خون بہہ رہا ہے، 40 سال سے دہشت گردوں نے تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ امن کی دھرتی خون میں نہلایا، کس نے نہلایا؟ کون ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ خودکش دھماکہ ہے تو مسجد میں ہے، نمازیوں کو شہید کر رہے ہو۔ خودکش دھماکہ اسکولوں میں ہے، طالب علموں کو شہید کر رہے ہو۔ خودکش دھماکہ بازاروں میں ہے، عوام کو شہید کر رہے ہو۔ یہ اس لیے کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے۔ دہشت گردی آج سب سے بڑا کاروبار ہے، ہم دہشت گردی کے اس کاروبار کے خلاف ہیں۔ ان کا سرخیل بھی ہے اور ان کے حوالی بھی ہیں، ان کے سپورٹ کرنے والے بھی ہیں، ہم سب کے خلاف ہیں۔ ہم کسی طور دہشت گردی کو نہیں مانتے۔ اور عزیز ساتھیوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو آج میں بات کر رہا ہوں، بہت ساتھیوں نے کہا کہ پشتوں میں لوگوں نے بات کی، میں سارے پاکستان کو نہیں، ساری دنیا کو سنانا چاہتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریاؤں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ زندگی شمع کے مانند جلاتا ہوں ندی، کچھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا۔ ہم اپنی دھرتی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں،